كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، نوجوان دوستو، آج ہم نے تراویح کے اندر 20واں پارہ الحمدللہ سنا ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے اور سننے سب کو قبول فرمائے اور جو کمی کوتاہی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. 20ویں پارے کے جو پہلی آیت ہے اس سے پہلے کی جو سورہ نمل کی 19ویں پارے کی آخری آیت ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کا مضمون بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے کفر و شرک کی تردید تھی. قوموں کے اوپر جو عذاب آیا قوم لوط پر، اللہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تو ہماری حفاظت فرمائے اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ اس بدعملی کو سمجھیں اور اس کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا تھا اس پر غور و فکر کریں. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ جو جملہ ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تفسیر عثمانی میں فرمایا ہے کہ یہ چھوٹا سا جملہ ہے مگر چھوٹا سا خطبہ اللہ نے بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد توحید کے ذرائع بیان فرمائے. کبھی کبھی ہم بھی سنتے ہیں کوئی مختصر خطبہ اس طرح پڑھ لیتا ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے اور سلام ہو اللہ کے منتخب بندوں کے اوپر یعنی انبیاء علیہ السلام پر. تو بہرحال اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوئی اور اللہ کے نیک بندوں کے بعد سلامتی کی دعا ہوئی اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے کیا کیا اللہ کے ساتھ شرک کر رکھا ہے. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ معبودان باطلہ جن کو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں وہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کون ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا مجھے قریب آ جائے جزاک اللہ مل کے بیٹھ جایا کر اچھا ہوتا ہے، ایک اجتماعیت ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کون ہے، اللہ کی توحید کیا ہے اس کو ذرا سمجھو. اور جن کو ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا ہے کیا ان کے اندر یہ طاقت ہے جو اللہ نے چیزیں پیدا فرمائی ہے کیا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پیدا کرنے کی ان میں قدرت ہے. فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، پھر اس سے رونق والے باغات کو اگایا. مکان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہارے اندر تو یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ تم اس کے درخت اگاتے. یعنی دیکھو یہ آسمان زمین کچھ نہیں تھا، اللہ ہی نے آسمان کو وجود عطا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر آسمان سے پانی برسایا. پانی کے برسنے کی برکت سے زمین میں سے کیسی پھول فلاور پیدا ہوتے ہیں، کیسے گھنے باغات. انسان صبح چلا جائے تو اس کے دل خوش ہو جائے، اس کی روح کو تازگی مل جائے. کیسے پھول ہیں، کیسے پھل ہیں، کیسے اناج ہیں. مطلب تمہارے اندر اور تمہارے معبودان باطلہ کے اندر اتنی بھی طاقت ہے کہ وہ ایک درخت اگا سکے، ایک درخت ایک پلانٹ نکال سکے، چاہے جائے کہ اس کے بعد پھل فروٹ کا لانا، اس کے بعد بہترین ذائقے والے پھلوں کا پیدا کرنا. کیا اللہ کی قدرت ہے. انسان ذرا غور کر لے، یہ ہمارے اورنج ہاتھ میں ہوتا ہے، بنانا ہاتھ میں ہوتا ہے، مینگو ہاتھ میں ہوتا ہے اور کیسے ذائقے اور ٹیسٹ والے فروٹ ہاتھ میں ہوتے ہیں. مٹی سے پیدا ہو رہا ہے. کیا اللہ کی قدرت ہے. مٹی سے. اور جو شاخیں آ رہی ہیں ان شاخوں کو آپ چیر ڈالو، کاٹ ڈالو،
کہیں آپ کو وہ مزہ اور ٹیسٹ نہیں ملے گا۔ یہ اورنج کے اندر پھل اپنے کیا پانی رس کس نے بھر دیا؟ اور یہ ناریل کا درخت اللہ کتنی بلندی پر چلا گیا ہے، اور ناریل جو لگتا ہے اس کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے؟ کس قدرت نے اس کے اندر پانی کو پیدا کیا، اور کیسا میٹھا اور شیرین پانی۔ انسان اسی کے ذرا غور و فکر کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کے دل میں یقین پیدا ہو جائے، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلے بے شک وہ ذات جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے سب سے بڑی ہے اور بڑی طاقت والی ہے۔ خود بخود تو یہ بات تو مسلم ہے کہ خود بخود تو پیدا ہوئے نہیں ہے۔ خود بخود تو دنیا کی ایک چیز نہیں بن سکتی، دنیا کا ایک پین، چھوٹا سا ایک پینسل نہیں بن سکتی، تو دنیا کی ایک چھوٹی سی پینسل نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا کائنات کیا خود بخود ہو جائے گا؟ بس یہیں آ کر انسان ٹھوکر کھا رہا ہے، اور یہیں آ کر اس کو بڑا زبردست دھوکہ لگ رہا ہے، اور اس نے ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کہیں پتھر کو بنا لیا، کہیں درختوں کو بنا لیا، حالانکہ یہ خود مخلوق ہے۔ یہ خود مخلوق اپنے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو تراشا۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جن چیزوں کو تم تراشتے ہو، جن مورتیوں کو تم تراشتے ہو اور تراش کر اس کو تم نے بنایا، پھر اسی کو پوجنے لگے، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک صحیح انسان کو عقل سے، اور انسان صحیح اپنے عقل کا استعمال کرے۔ بھلا یہ چیزیں جس کو انسان نے خود بنایا ہو، کیا وہ عبادت کے قابل ہو گئی؟ اس پر ہمارے اہل ایمان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب غیروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم ہاتھوں سے تراشتے ہو، اور پھر اس کو اتعبدون ما تنحتون، قرآن میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم جن چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ تو خیر ہم غیروں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، مگر اہل ایمان وہ بھی اپنی حالت پر غور کرے اور ذرا اپنی حالت کا جائزہ لے۔ اللہ کا شکر ہے تعزیے وغیرہ کا رواج نہیں ہے، جہاں تعزیے بنتے ہیں اور براقیں نکلتی ہیں وہاں جا کے دیکھو ان تعزیوں پر کیا کیا نظریں چڑھائی جاتی ہیں، اور ان تعزیوں کے ساتھ کیا کیا مشرکانہ افعال کیے جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ بھی ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھوں ہی سے خوبصورت ان کو بنایا ہے۔ تو بتوں کو بنایا ہاتھوں سے وہ تو شرک ہو گیا، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے تعزیے بنائے اور اس پر نظریں چڑھانا شروع کر دی، یہ کیا ہوگا؟ ذرا سمجھ یہاں بھی ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کو بھی اپنے ایمان کی اور اپنے توحید کی حفاظت کرنا چاہیے، اس قسم کے واحیات باتوں کے اندر اور رسم و رواج کے اندر اپنے پڑھ کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سب کو اس قسم کی مشرکانہ چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم غیروں کو سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہم اولیاء اللہ کی مزار پر جائیں، وہاں قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، یہ کیا فرق ہوگا؟ وہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا سجدہ بالکل حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت دو سجدے شریعت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ سجدہ عبادت تو کبھی بھی دنیا کے اندر کسی بھی شریعت کے اندر جائز ہی نہیں ہوا۔ سجدہ عبادت جیسے ہم سجدہ کیا، ابھی ہم نے نماز پڑھی، ہم نے جتنے بھی سجدے کیے سب سجدہ عبادت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو خالی سمجھنے کے لیے، آج کل ہمارے شہر کے اندر کیا ہے، کوئی بڑے شخص آ رہے ہوں، قابل احترام شخص آ رہے ہوں، تو ہم ان کے تعظیم کے لیے اور ان کے احترام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں، رکوع بھی نہیں کرتے، ہاں زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ قوموا لسیدکم، حدیث میں اس کا ثبوت بھی ہے کہ کوئی بڑا شخص آ رہا ہو، قابل احترام ہو، اس کے احترام میں ہم کھڑے ہو جائیں ان کی تعظیم میں، تو شریعت نے اس کی تو اجازت دی ہے۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر تعظیم کے لیے آپ سجدے میں چلے جائیں اور تعظیم کے لیے رکوع کی طرف جھک جائیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ تعظیمی اس شریعت کے اندر بھی حرام قرار دیا گیا۔ البتہ اگلی شریعتوں کے اندر اس کی گنجائش تھی۔ خود سیدنا یوسف علیہ السلام ان کا واقعہ گزرا، ان کے بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو ان کی شریعت کے اندر یہ تعظیم کا ایک طریقہ تھا، خالی تعظیم کا، عبادت نہیں، تعظیم کا ایک طریقہ تھا، تعظیم کے اس طریقے کی اس شریعت کے اندر گنجائش تھی۔ مگر ہماری شریعت کے اندر تعظیم کے اس طریقے کو بالکل حرام قرار دیا گیا ہے، اور کئی احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ہے۔ لہذا ہم اپنے ایمان کی پوری پوری حفاظت کریں، اس میں خواہ حجت بازی نہ کریں، اور ضدی اور ہر درمی سے کام نہ لیں۔ سیدھی بات کو سمجھیں کہ بس ہماری شریعت کا کامل توحید ہے، ہر چیز کے حدود مقرر ہیں، محبت کے بھی حدود ہیں، محبت کے جو حدود اور باؤنڈری بنا دی گئی ہے، ہم اس باؤنڈری کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ سیدھے راستے میں رہیں گے۔ اس باؤنڈری کو کروس کریں گے تو باؤنڈری کو کروس کرنے کے نتیجے میں پھر وہی ہوگا جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر غلو کیا تو ان کو لے جا کر مقام الوہیت میں بیٹھا دیا، ان کو اللہ بنا لیا، ساری جو صلاحت کے قائل ہو گئے۔ تو اس طرح ہماری شریعت کے اندر انبیاء علیہ السلام کا ایک مقام ہے، اولیاء کرام کا ایک مقام ہے، اور اللہ کا ایک مقام ہے۔
اللہ کا جو مقام ہے، ان کے جو صفات مخصوص ہے وہ بس انہی کے لیے ہے۔ اللہ ہی حاضر و ناظر ہے، اللہ ہی عالم الغیب و شہادہ ہے، اور اللہ ہی سجدے کے اور رکوع کے قابل ہے۔ باقی یہ سجدہ ہے اور اس قسم کی دوسری چیزیں ہیں، یہ غیر اللہ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نہیں فرمایا ہے کہ تم نے جن کو معبود بنا رکھا ہے، بتلاؤ تمہارے معبودان باطلہ میں سے کسی کے اندر بھی طاقت ہے کہ ایک وہ درخت نکال دے، ایک پودا نکال دے، اور پھر درخت کو پھل پھول کا لگانا تو دور کی بات ہے۔ تم بھی تو شجرہا، تم تو درخت اگانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، چاہیے جائے کہ اس کے اندر پھل و فروٹ کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ اللہ تو یہی ہے کہ جن کے اندر یہ قدرت اور یہ طاقت ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور اس میں سے یہ تمام پھل فروٹ اور غلے اور اناج پیدا کیے۔ یہ ہے اللہ، بس اس کے سوا کوئی اللہ اور کوئی معبود بننے کے قابل نہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو عبادت کرنا شریک کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا؟ زمین کو بھی اللہ نے کیسا عجیب بنایا ہے، ذرا اس پر بھی انسان غور کرے کہ ایسی عجیب و غریب زمین ہے، نہ بالکل ایسی پتھر کی طرح کہ آپ اس کو کھودنا چاہو تو کھود ہی نہ سکو، پانی نکالنا چاہو تو پانی ہی نکال نہ سکو۔ اگر پہاڑی ہوتے پوری دنیا میں تو انسانوں کے لیے اندر سے پانی نکالنا اور کھیتی کرنا اور اس کے بعد گھر بنانا کتنا مشکل ہوتا۔ آپ زمین کو کھودو گے، ماشاءاللہ اس کے اندر اللہ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ زمین خود سے چلی جاتی ہے، اس میں بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ماشاءاللہ، کہ زمین کے اندر کیسی اللہ نے طاقت رکھی ہے اور کیسی قوت اللہ نے، حالانکہ مٹی ہے لیکن اس مٹی کے اوپر آپ 100 منزلیں کی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، 100 منزلوں کی، اللہ وہ کتنی اس کا وزن ہوگا۔ اب اس زمین کے اندر اللہ نے کیسی طاقت رکھ دی ہے کہ اس پورے وزن کو تھامے ہوئے ہے، یہ بھی ذرا غور کرنے کی چیز ہے۔ تو ایسی سخت بھی نہیں ہے کہ انسان اس کو کھود کر اپنے گھر نہ بنا سکے، اور ایسی نرم بھی نہیں ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کے کنارے، اور بعض مرتبہ انڈیا کے اندر بھی ہوتا تھا، جب پہلے زمانے کے اندر بارش ہوتی تھی اور اسٹریٹ کے اندر خالی مٹی مٹی ہوتی تھی، یا کھیتوں کے اندر چاہے مٹی مٹی، تو بارش پڑنے کی وجہ سے مٹی کے اندر جب پانی ملتا ہے تو بالکل کیچڑ بن جاتی ہے۔ اور سمندر کے کنارے بعض علاقے ہوتے ہیں جس کو دلدل کہتے ہیں، انسان جیسے چلتا ہے جتنا زور لگاتا ہے اندر چلا جاتا ہے، اس کے لیے نکالنا، پیر نکالنا مشکل۔ تو اگر زمین دلدل کی طرح ہوتی تو انسان کے لیے چلنا مشکل ہوتا، نہ انسان کے روڈ بنتے، نہ انسان کے راستے بنتے۔ اسی کو اللہ نے کہا وجعل، اور نہ کوئی دوسری چیز بنتی۔ تو اللہ نے کیسا زمین کو عجیب و غریب خلقت بنائی ہے کہ آپ کھود کر اس میں گھر بنانا چاہو، کھیتی کرنا چاہو، درخت لگانا چاہو تو وہ بھی ممکن ہے، اس پر چلنا چاہو تو وہ بھی ممکن ہے، اور اتنی نرم بھی نہیں بنائی کہ آپ اس پر کچھ ٹھہر بھی نہیں سکے اور آپ کے چلنا بھی مشکل ہو جائے۔ تو زمین کو کتنے اعتدال کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان میں نہروں کو جاری کرایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا قرآن پاک میں اور زمین کے وہ اللہ نے راستے بنائے، ان راستوں کے ذریعے سے تم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو۔ اگر راستے نہ ہوتے تو ہم کو ملک بند سے مانچسٹر جانا مشکل ہو جاتا۔ یہ سب راستے بھی زمینوں پر اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ وجعل لها رواسیہ، اور زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑ رکھ دیے۔ جب زمین کو اللہ نے پیدا کیا تھا، پوری تخلیق زمین کا حدیث پاک میں اس کی تفصیل آئی ہے، پہلے تو پانی ہی پانی تھا، زمین نہیں تھی۔ اس پانی کے اندر سے ایک بلبلہ اٹھا، اور وہ بلبلہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ وہ بلبلہ اٹھا تھا، پھر وہ جم گیا، اور جیسے کہ روٹی کا آپ نے تو پیڑا بناتے ہیں، پھر ماں بہنیں ہماری اس کو پھیلا دیتی ہیں، تو چھوٹا سا ہوتا ہے پیڑا، اس کو پھیلا تو اتنا بڑا بن جاتا ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے اس زمین کو پھیلایا۔ سب سے پہلے زمین جو ہے ایک قول کے مطابق وہی ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے، بالکل بیت اللہ مرکز ہے۔ اللہ نے اس کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد وہ زمین ہل رہی تھی، اس کے اندر ڈاما ڈول، قرار نہیں تھا۔ تو جس طرح آپ بھی دیکھتے ہیں یہ ہلتا ہو تم کیا کرتے ہیں، اس کو اسکرو لگا دیتے ہیں، اسکرو لگانے کی وجہ سے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، تھم جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اوپر یہ اسکرو لگا دیے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، ان پہاڑوں کی وجہ سے وہ زمین جو ہے قرار پا گئی اور اس کا ہلنا ختم ہو گیا۔ اگر یہ زمین ہلتی ہی رہتی انسانوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا، چلنا مشکل، بیٹھنا مشکل، گھر بنانا مشکل، گھر بھی ہلتے رہتے۔ خیر بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے پہاڑ بنا دیے اور اس کے ذریعے سے زمین کو قرار مل گیا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، پھر اللہ نے سمندر بہائے، اور سمندروں کے اندر یہ بھی کئی جگہ مضمون آیا ہے، سمندر میں بعض سمندر اور بعض اوشن ایسے ہوتے ہیں، ایک طرف کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے،
اور درمیان میں ایک لائن جا رہی ہے، نہ کھارا پانی میٹھے پر آ رہا ہے نہ میٹھا پانی کھارا پر آ رہا ہے، کون درمیان میں روکے ہوئی ہے؟ حاجز کس نے بنا رکھا ہے؟ اور یہ تو ہے اپنی جگہ پر. بعض جگہ ایسا بھی ہوگا جو سمندر کی کنارے رہنے والے ہیں، ہمارے خود راندیر کے اندر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. راندیر اور سمندر، یہ لومس، راندیر سے سورت میں تاپتی ندی لگتی ہے، اور یہ تاپتی ندی جو ہے سیدھے جا کر سمندر میں گرتی ہے. جو بمبے کا جہاں پہلے تو یہ حاجی کے جو جہاز ہوتے، یہ پہلے بمبے نہیں تھا، پہلے سورت تھا بندرگاہ، وہاں سے حجاج بیت اللہ روانہ ہوتے تھے. آج بھی سورت کے اندر ایک پل ہے، اس کا نام ہے مکئی پل. اصل میں اس کا نام بگڑ گیا ہے، اصل تو مکہ پل تھا کیونکہ سمندر ندی کے کنارے ہے. بگڑتے 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 مکئی پل ہو گیا. تو وہیں سے پہلے جہاز روانہ ہوتے تھے اور وہاں سے روانہ ہو کر سمندر میں پھر روانہ ہوتے تھے. تو بمبے وغیرہ تو بعد میں بنا ہے. تو خیر وہاں پر جو ہے بالکل 10 میل کے فاصلے پر سمندر ہے. سمندر کے اندر بھرتی آتی ہے. جو لوگ جانتے ہیں سمندر کے کنارے رہتے ہیں، یہ 14ویں رات کا چاند جب ہوتا ہے تو اس وقت میں بھرتی بہت زیادہ آتی ہے، اور جوار بھٹا جس کو کہتے ہیں. آتے 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 پانی سمندر کا پورا بھر جاتا ہے. پھر وہ پانی جو ہے چونکہ سمندر اور ندی بالکل ملی ہوئی ہے، تو ندی کے اوپر سمندر کا پانی آ جاتا ہے. حتیٰ کہ 10 میل کے اوپر وہ سمندر ہے، 10-12 میل کے اوپر جب وہاں بھرتی آتی ہے تو راندیر میں جو تاپتی ندی ہے وہاں بھی بھرتی آ جاتی ہے، وہاں بھی پانی آ جاتا ہے سمندر کا. اب دیکھیے سمندر کا پانی بالکل کھارا، نیچے ندی کا پانی میٹھا. جب بھرتی اترتی ہے اور پانی اترتا جاتا ہے تو سیدھا کھارا پانی اتر گیا اور نیچے میٹھا کا میٹھا پانی باقی رہ گیا. بالکل میٹھا پانی. یہ اللہ کی قدرت کہ نیچے میٹھا پانی ہے اور وہ کھارا پانی ہے. یہ حاجز کس نے بنایا؟ یہ درمیان میں آڑ کس نے بنائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے بنائی. سورہ رحمان کے اندر بھی ہے اور دوسرے مقامات میں بھی آیا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ ذات کون ہے کہ جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے. مضطر انسان جب تمام سہارے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک سہارا اس کا باقی رہتا ہے اللہ، اس کو اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. البتہ یہ دعا کو قبول کرنا بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. دعا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے، جس طرح دوا ایک سبب ہے، دعا بھی ایک سبب ہے. البتہ دعا، یہ دوا جو ہے مادی سبب ہے اور یہ دعا روحانی سبب ہے، مگر یہ بھی سبب ہی ہے. لہذا جس طرح دوا سے کبھی انسان کو شفا ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، اور کیوں نہیں ملتی؟ اللہ کی مشیت. شفا مل کے وہ بھی اللہ کی مشیت. تو یہاں بھی انسان مضطر ہو اور وہ دعا کر رہا ہے، اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی کے ابھی اس کی دعا قبول کر لی جائے اور ابھی جو مانگ رہا ہے اس کو دے دیا جائے، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے. اور جب اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی اس کو اور ذرا رونے دیا جائے، اور روئے ذرا. اللہ کو رونا بہت پسند ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس سے رلانا چاہتے ہیں کہ روتا رہے روتا رہے. ایسے تو رونا نہیں آتا ہے، مگر اس کے بہانے میرے سامنے آ کر رو رہا ہے، اور اس بہانے رونے کی برکت سے نہ معلوم اس کے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کفارہ سیئات بن رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر مشیت پر ہوتا ہے، جو چیز مانگی وہ بھی دے دیتے ہیں. تو بہرحال مضطر کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے. خیر یہ تو مومنین ہے. یہ خود مشرکین بھی جب سمندر میں سفر کرتے ہیں اور سمندری طوفان کے اندر گھر جاتے ہیں تو خود قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایسے وقت میں سب ان کے معبودان باطلہ ذہن سے نکل جاتے ہیں، پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. اے اللہ اگر آپ نے ہم کو اس سے نجات دے دی تو ہم آپ کے شکر گزار بنیں گے. مگر اللہ کہتے ہیں قل اللہ ینجیکم من هذه، اللہ کو نجات دیتے تھے تو پھر وہی کفر و شرک شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال مضطر کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، اور وہ یکشف السوء، تکلیف بھی اللہ دور کرتے ہیں. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور دیکھو اللہ کا نظام چل رہا ہے، تم کو زمین میں جانشین بنایا. پہلے بڑے لوگ تھے، اگر وہ بڑے کے بڑے لوگ ہمیشہ باقی رہتے تو چھوٹے بڑے کب بنتے؟ چھوٹے بڑے کب بنتے؟ وہ بڑے دنیا سے روانہ ہوں گے تو بھی چھوٹے بڑے بنیں گے. اس طرح اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کسی کو حکومت دینا، کسی سے حکومت لے کر دوسروں کو دے دینا، یہ بھی اللہ کے حکم کے اور نظام کے ماتحت ہے. الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی میں اور سمندر کی تاریکیوں میں؟ کہاں سے راستہ ملتا ہے؟ پہلے زمانے کے اندر تو باقاعدہ یہ جو ستارے ہوتے ہیں، ستارے سمندر میں جب کشتیاں روانہ ہوتی تھی تو یہ ستاروں کے ذریعے سے اپنے راستے متعین کرتے تھے. اور آج بھی بہت سے لوگ اس وقت چلتے ہیں، اگرچہ آج کل اب اس کی جگہ پر قطب نما آ گئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کچھ آلے بنا لیے، مگر ہاتھوں سے جو آلے بنائے اس کو بھی اللہ نے عقل بھی تو بنایا نا، قطب نما وغیرہ. تو حقیقت میں راستے کا دکھانے والا خشکی کے ظلمتوں میں اور سمندر کی تاریکیوں میں اللہ ہی ہوتا ہے. جنگلوں کے اندر بھی راستہ اللہ ہی دکھاتا ہے اور سمندروں کے اندر بھی. وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے
جو ہواؤں کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رحمت یعنی بارش کے برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور ٹھنڈی ہواؤں سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش برسے گی۔ یہ ٹھنڈی ہوا کون چلا رہا ہے؟ یہ بارش کی نشانی کون دکھا رہا ہے تم کو؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ یہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ مطلب تمہارے جتنے معبودان باطلہ ہیں ان میں سے کوئی بھی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر جو قادر ہے؟ ظاہر بات ہے جواب نفی میں ہے۔ جب جواب نفی میں ہے تو سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانو، اور یہ تمام اللہ کی جو صفات ہیں ان کے اندر ان کو مخصوص مانو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ روزی ڈائریکٹ برستی نہیں ہے لیکن پانی برستا ہے، پھر اللہ نے جو نظام بنایا ہے زمین سے وہ روزیاں نکلتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ، دلیل لاؤ اپنے تم نے جن کو معبود بنا رکھا ہے ان کے معبود برحق ہونے پر دلیل لا کر پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ قیامت کی صبح ہو جائے گی، ایک دلیل نہیں پیش نہیں کی جا سکے گی، نہ آج تک پیش کر سکے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم کو الحمدللہ ایمان دیا ہے، ہم اللہ کا شکر ہے اسی ذات کو مانتے ہیں کہ جس ذات نے قرآن پاک نازل کیا اور جس میں اللہ نے اپنے توحید کے دلائل بیان کیے۔ الحمدللہ ہم تمام کے تمام اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اللہ کو انہی صفات مخصوصہ کے ساتھ اللہ مانتے ہیں، اور اس بات کے اوپر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو اس کی ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، اور جو اللہ کی صفات مخصوصہ پیدا کرنا، شفا دینا، روزی کا دینا اور مشکلات کو دور کرنا، اس میں بھی ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بس ان کے سوا کوئی مشکل کشا ڈائریکٹ نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک جن کی دعاؤں کی برکت سے، جن کے وسیلوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کر دے وہ الگ ہے، وسیلے کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں ڈائریکٹ مسئلہ ہے کہ ڈائریکٹ اگر یہ کام کرنے والا ہو تو اللہ ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام ان کے وسیلے سے دعا کرنا، تو وسیلے سے دعا کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام سامنے ان کا نام پیش کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کے بڑے محبوب بندے ہیں، بہت ان کا آپ کے یہاں مقام عالی ہے، آپ ان کے واسطے سے ہمارا کام کر دیجیے۔ تو یاد رکھے وسیلے کے اندر بھی وہی وسیلہ جائز ہے کہ جس میں ہم اللہ کے سامنے ان کا نام لے کر مانگ رہے ہوں اللہ سے، اور ہمارا یقین یہی ہو کہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ البتہ ہم نے وسیلہ لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وسیلہ لیا ہے قرآن پاک کا، تو یہ تو خود حدیث سے ثابت ہے، اس وجہ سے وسیلہ بھی جائز ہے۔ ورنہ وسیلہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں، صاحب قبر سے مانگ رہے ہیں، یہ نہیں۔ ہاں صاحب قبر کے پاس پہنچ گئے اور ان سے وہاں جا کے یہ دعا کر اللہ یہ بڑے آپ کے محبوب بندے ہیں اور آپ کے یہاں کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کے وسیلے سے اللہ میرے دعا قبول کر لیجیے، ان کے وسیلے سے مجھ کو یہ چیز عطا فرما دیجیے۔ تو وسیلہ الگ ہے اور توحید الگ ہے۔ وسیلے کا مطلب ہرگز اللہ کے صفات مخصوصہ میں شریک کرنا نہیں ہے، لہذا وسیلے کو بھی ہم سمجھ لیں، مطلقاً وسیلے کو ناجائز کہہ دیا جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ وسیلہ کہ ہم ڈائریکٹ ان سے مانگیں، ڈائریکٹ کسی نبی سے کسی ولی سے جا کر کہ تم میرا یہ کام کر دو، تم میرا یہ کام کر دو، تو یہ البتہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ہی سے ہوگا اور اللہ ہی کرتے ہیں، ہاں ان کا وسیلہ ہم نے لے لیا تو اس کی گنجائش ہے۔ اللہ ہم کو ایمان کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کامل ہم سے کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔